الله وبركاته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عن ابن مسعود رضي الله تعالى قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تبارك وتعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. اللہ فرماتے ہیں پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے رب نے دو چیزوں کا فیصلہ فرمایا ہے. پہلے نمبر پہ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ
فیصلہ ہے کہ اللہ کو سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا دوسرا میرا فیصلہ یہ ہے کہ والدین کے نال حسن سلوک نال پیش آئیں اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما اللہ فرماتے ہیں انسان جے کرتے والدین دنیا میں کوئی ایک براتے نو پہنچ جائے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما دیکھنا کہ اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا انہوں کے سامنے اٹھ تک بھی نہ کرنا تے انہوں چڑکی بھی نہیں دینا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا دیکھیں کہ ایسا نہ ہے تیرے ماں باپ تیرے کو کرتے بولنا تم بولنا ہے دیکھتے اپنے والدین چڑکیاں دے بیٹھی جو زبان کھولے اپنے والدین کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھ کے انہاں دی عزت کریا ہویا بولنا ہے وَأَحْمِدُ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ پیار کے محبت کے نال اپنے والدین کے سامنے اپنے قدیاں جھکا لینا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اپنے رب سے بات دعائیں کرتے رہے اے اللہ سونیا جنہیں بچپن دے اندر میرے والدین نے میرے نال پیار کیتا ہے میرے نال شفقت نال پیش آتے رہے مینوں اپنے منہ وچوں لقمے نکال کے کھواندے رہنے میرے نال پیار کرتے رہنے میرے اوپر رحم کرتے رہنے اے اللہ سونیا میرے ماں باپ بوتے تو اسی طرح رحم فرما دے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أي العمل أحب إلى الله تبارك وتعالى من نبي رحمة جناب محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم نبشرا سویا منو ایک سوک اللہ دے نزدیک سب تو پیارا عمل ہے تیرو کیڑا عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها بروقت نماز ادا کرنا کہ اللہ کو سب تو زیادہ پیارا عمل لگتا ہے قلت ثم أيضا کہتے ہیں کی تھی سویا نماز کو بعد کس چیز کا نمبر ہے کیا عمل ہے اللہ کو نماز کو بعد سب کو زیادہ پیارا لگ رہا ہے نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے نال نیکی کرنا حسن سلوک نال پیش آنا ماں باپ کی خدمت کرنا نماز کو بعد اللہ کو سب کو زیادہ پیارا عمل لگتا ہے قلت ثم أيضا میں ایسا کیتیا سنیا پھر اس کو بعد گرا عمل جڑا اللہ کو سب کو زیادہ پیارا ہوئے آپ فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ
پیغمبر اللہ سب تو زیادہ پیارا لگتا ہے اللہ کے راستے دے اندر اللہ کے دین نو سر بلند کرن دی خاطر اللہ نو راضی کرن دی خاطر بندہ جہاد واسطے نکلدا ہے اے ہمارا اللہ تبارک و تعالی نو سب تو زیادہ پیارا لگتا ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم محترم حضرات اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تے مسنون درود پاک تو بعد اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے بدر میں پارے تیسرے رکوع کے اندروں سورہ بنی اسرائیل دیاں دو آیات کریمات کا ترجمہ تسی سماعت فرما چکے ہو اس کے بعد صحیح بخاری شریف کے حوالے نال نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ بردے بھی مہربانی وکیلہ نے بارش کرنے کیس لڑیں گے پہلی کیس ضرور لڑانا جائے انہاں تو کیس لڑن کی عادت ہے سانوں نال کیوں لڑاؤں لگے مہربانی اور میں مارا بتا توجہ ہے جی چلتے گزارشہ کرنی ہے آمد توجہ چھاں گا پورے اہتمام کے نال حاضر تمام ہو کے بیٹھا آج کا پروگرام میرے پیارے بیٹے عمر ریاض شیر ہوتے شادی کے موقع ہوتے انہوں اپنے والدین نے بڑے یاد آ رہے ہیں دل سوچتے ہوں گے کبھی میرے ماں باپ زندہ ہوں گے اج میری خوشیاں بھی شریک ہوتے دیکھ دیکھ بیٹا خوشیاں چڑھ رہے ہیں اور بیٹے کا گھر آباد ہو گئے ہیں پر ہر حال موت کا وقت مقرر ہے وہ ایک سیکنڈ بھی اگے پیچھے ہوگا نہیں یہ نصیبہ کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکہ فتح فرمایا نا کہ آپ مکہ شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں گردن آپ کی جھکی ہوئی ہے پکھا وچ آنسو نے کسی پوچھنے والے نے پوچھا سنیا اج تو خوشیاں کا دل نہیں آنسو کیسے فرمایا پوچھنے والے میرے دل کو نہیں پڑھ سکتا اج میروں کی یاداں آ رہی ہیں کاش اج میرا چاچا حمزہ زندہ ہوتا جنہیں مسلم کر لیا گیا جنہیں ٹکڑے کر دیتے گئے اج وہ مکہ فتح ہوتا دیکھتا جو خوش ہو جاتا انہوں کا چاچا یاد اسی بہت سارے ایسے موقع دیکھے ہوں گے جنہوں دورا میاں ہارے چل رہا ہوتا ہے سمجھ دو ہارے چلنا بھی ہوتا ہے سارے رشتے دار خوش ہو رہے ہوتے ہیں یہ خوشی کا ٹائم قریب ہے کہ بسا اوقات اللہ رو رہا ہوتا ہے
رشتہ دار دوست کہتے ہیں وہ کملیا اور بھی تو کہنا میں بھائی شادی تیری ہو چلی ہے ایک پوٹے کے فاصلے پہ کھڑا ہے پوٹا سمجھ دو امینہ کو فاصلہ ہے تو روکا کس پر وہ کہتا ہے میرے اندر بڑھ کے کوئی نہیں دیکھتا میں نے رونا اس کرتا ہے کاش آج میرا باپ سے وہ میرا خوشی نہ ملتا سارے بیٹے نے بھی اس موقع پہ اپنے ماں باپ رکھے وہ بچے اور نوجوانوں پہلے سبق یاد رکھنا ہے پھر ماں پہ ہمیشہ نیچے بیٹھے رہتے یہ اردے بچے ہوتے تھے ماں باپ کی قدر کر لے سارے کو پوچھ کے بھیجتے نہ دے کر اللہ کی بہت بھاری نعمت ہے دنیا کی ہر شے پیسہ نہ مل سکتی اور ماں باپ نہیں ملنے ہیں ماں باپ نہیں ملنے کی خدمت کر لے انہوں کی خدمت کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تیری اولاد کو تیری خدمت کی توفیق دے دے گا بابا جی مولانا محمد عبداللہ گرداس پوری رحمہ اللہ رحمت الواسعہ اچانک یاد آئے تھے وہ فرماتے سن ایک بابے نے منڈا بیایا تے بابے کو کھانسی شدید لگی ہے عمر کا آخری وقت گزار رہی ہے جیڑی بہو بن کے آئی ہے نا انہیں ادھر سر بنیا اپنے خامد کو کہتی ہے میں مر جانی نہیں تو ایس بابے کو کروں گا انہوں کتنے سوٹیا ایک کھمتا ہے ایک کھانسی کرتا ہے برمت سنتا ہے ماربل لگا ہے خراب ہوتا ہے چپس لگی خراب ہوتی ہے اور بابے کو کیا بابا اٹھی ذرا آج میں تین جھوٹے دے رہے ہیں جھوٹے سمجھتے ہو نا منگل صاحب پتا یہ جھوٹے کی ہے کدے تو اٹھا لیا ادھر کی کر تو شہر پہنچ چلیا چھپڑ پہ لے گیا کتنے لے گیا چھپڑ پہ سمجھ دو نا نوی بہت لوگوں نہیں پتا سارے چھپڑ بند ہو گئے ہیں سکولوں میں من رہے ہیں پرانے پتا ہے چھپڑ پہ چل گیا بابا نے کہا کدھر سمجھا تم گل بڑا پانا ہے میں تیرے چھپڑ سٹر رکھا تو کہتا بابا گزرا جی میرے چھپڑ سٹنا ہی ہونا تو نہیں کہنا سنی ہمارے اگے کر کے چھپڑ کی چون کے چلے جاتے سوٹ محنت کرنی سی کہ بیٹا تو نہ سنی کرنے کرنے بجائے کہنا کہ جو کچھ سوٹ چون کا پتا نہیں کیوں کہتے جیڑی جگہ پانی کی سب تو گہری ہوتی نا وہ چون کہتے ہیں پنجابی زبان چون کے سوٹ میرا کی ایسا کہ وہ کر رہا ہے یہ کہ تم سٹا لگا سا نا یہ تھے میں اپنے پیو سٹیا سے میں تیرے چون کا اس واسطے کہنا تم میرے چون کے سٹنے کا ایک تک انہوں سزا دے چاہیے کہ دوسرا مگر تیرا پتر تیرے چون کے چلے جا سٹے گا وہ دن ہو گیا معافیا منگا گیا یہ نعمتاں جو چھن گئیاں
واپس بھیجے آنے جنہوں اللہ نے عطا کیتے ہیں جنہوں کے کول موجود ہیں انہوں کی خدمت کر کے رب نو جنت خرید لو، جنت خرید لو، جنت تھوڑے گھر بیٹھی ہے۔ تو میں جناب خطیب صاحب کو امام صاحب کو بزرگاں کو جا کے دعا کراؤں پھرنا ہے، دعا کر دے جی اللہ نے جنت دے کرنے تیری جنت تیرے گھر بیٹھی تو کہڑی جگہ لے چلے ہیں۔ اور قرآن سنو، اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تو سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا میرے رب کا فیصلہ ہے کہ اپنے والدین کے نال ہمیشہ حسن سلوک نال پیش آئیں، انہاں نال اچھے طریقے نال پیش آئیں، انہاں دا کو احترام کرتے رہنا ہے، انہاں دی کبھی بے ادبی نہیں کرنی۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع تے اس مقام تے والدین دے واسطے 6 چیزاں بیان فرمائیاں نے۔ کتنی چیزاں؟ 6 چیزاں بیان فرمائیاں نے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، پہلے نمبر پہ فرمایا بالوالدین احسانا، والدین دے نال حسن سلوک نال پیش آئیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، وہ تو کیے انہوں نے اجازت دی جنہوں تیرا دل کرے وہ ختم کرنا ہے، تسی کہتے پریشان ہو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جی تیرے ماں باپ دونوں یا دونوں وچوں کوئی ایک بڑھاپے نو پہنچ یا بوڑھا ہو جائے تے بڑھیاں نو گھروں کر نہیں دئی دا، بڑھیاں نو گھروں سر نہیں آئی دا، انہاں دا ہور نہ کوئی احترام کری دا ہے۔ انہاں کو احترام کرنا ہے کہ انہاں دے سامنے قوم تک بھی نہیں کہنا۔ قوم سب تو ہلکا درجہ ہے، ہلکا درجہ سب تو ہلکا، والدین کو سب کو ہلکا بھی رکھتی طرف نہیں بولنا، بے ادبی کا ہونا تو بہت ہی پھر حرام ہو جانا۔ فرمایا فلا تقل لہما اف، چنتا وہ ہے 5000 روپیہ ماشاءاللہ۔ فلا تقل لہما اف، والدین کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ ولا تنہرہما، تیسرے نمبر پر فرمایا انہوں نے چڑکی بھی نہیں دینی۔ وقل لہما قولا کریما، فرمایا جب ماں باپ کے نال بول رہے بڑا ادب و احترام نال بول رہے، انہاں دا ملحوظ خاطر رکھ کے بول رہے، انہاں دی عزت احترام کرنا ہے، انہاں دے سامنے اونچی بھی نہیں بولنا۔ وَقُلْ
واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ۔ تے پہلے نمبر تے فرمایا جب ماں باپ کوئی گل کرن لگن تے اپنے اطاعت دے بازو چکا لینے نے، فوراً انہاں دی گل منن واسطے تیار ہو جانا ہے، اپنا بچپن یاد کر لینا ہے۔ اور جدوں تو بچہ سے ایک لفظ ہونا کو سو ماری پوچھتا ہے تے کبھی ماں باپ نے متھے تے وٹ نہیں سی پایا، کبھی نہیں سی آخر تینوں اگلی باری تے دسیا تینوں یاد نہیں ہوتا پیا، تینوں یہ سبق پھر بھول جاتا ہے، کبھی ماں باپ نے نہیں کیا۔ تے جے باپ دوسری بار پتر کو کوئی گل پوچھ لے نا کہ بیٹا کیویں گل کہندا کیوں تماشا بنایا ہے، اگے تو میں دس کے رکھیا پھر وہی گل پوچھنا خبر ہوتا نہ اس طرح کر، نہ اس طرح بولی وَقُلْ اللَّهُمَّ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ 6 نمبر پر فرمایا ماں باپ سے دعا کریا کرے اللہ جی میں بچپن چ میرے نال وہ لاڑ تے پیار کرتے رہے نے، میرے نال اللہ جی وہ شفقت کرتے رہے نے، میرے نال جویں وہ لڑیاں مینوں لڑاندے رہے نے، اللہ ہن تیری کول پہنچ گئے نے، اللہ میرے ماں باپ تے رحم فرما دے۔ 6 چیزوں اللہ نے اس مقام پہ والدین واسطے بیان فرمائیاں نے۔ ہاں نال ایک گل یہ بھی دسی ہے کہ ماں باپ کی خدمت ہر درجہ کرنی، لیکن ایک گل کا خیال رکھنا جی گل میں پہلو فرمائی سی نا، میری تو سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، شرک نہیں میرے نال کرنا، کسی کو میرے نال شریک نہیں ٹھہرانا۔ تے جے کر تیرے ماں باپ تینوں میرے نال شرک کرن دی دعوت دین تینوں مجبور کرنا تے پھر تو انہاں دی یہ گل نہیں مننی۔ 21 پارے دے اندر سورہ لقمان وچ بھی اللہ نے گل بیان فرمائی اور سورہ عنکبوت دے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ گل بیان فرمائی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا۔ اللہ فرماتے ہیں بندے اپنے ماں باپ کا کو احترام کرنا ہے، جے کر تیرے ماں باپ دے اس گل تے مجبور کرن کہ تو میرے نال شرک کرے، تینوں شرکیہ حکم دین تے اپنے ماں باپ دی شرک والی گل چھڑا کے شریعت والی گل نہیں مننی، لیکن پھر بھی وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا دے اندر اچھے طریقے دے نال پھر بھی انہاں دی خدمت کردے ہی رہنا ہے۔ ماں باپ کافر بھی ہون، ماں باپ مشرک بھی ہون، ماں باپ بدعتی بھی ہون، پھر بھی دنیاوی معاملات دے اندر انہاں دی نافرمانی نہیں کرنی، دینی معاملات دے اندر انہاں دی گل نہیں مننی۔ میں مثال دے کے سمجھاواں، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس دو صحابہ کی معرفت صحابہ کے اندر اس بات کو نقل کی ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول ہوئے نے، عشرہ مبشرہ بالجنہ کے اندر شامل نے، اور جنہاں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے ماموں آ گئے ارے اور اس نے اپنے ماموں میرے ماموں کے مقابلے تے لے آؤ، اور وہ عظیم ہستی جن کے بارے میں نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد فداک ابی و امی، ساری دنیا اپنے ماں باپ کو قربان کر دیے آقا نام کا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے مامو سعد لے تیر پکڑ لے انہا کافرہ ہوتے ورسانا شروع کر دے میں محمد دن ماں باپ سے قربان جانا یہ شانہ اہمی طریقہ کر گیا یہ مقام اہمی نہیں کر گیا ہے انہوں نے کوئی کام کرتے دکھائیے انہوں نے کوئی قربانی دیتی ہے انہوں نے کوئی عمل کر کے دکھایا ہے اور جنہوں تو مدرسہ جناب صاحب رضی اللہ فرماتے ہیں 4 قرآن پاک دیاں ایسا ایسیاں نے جڑی اللہ نے میری وجہ کو عادت کرنا اتنی عظیم مشکل ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو رہا کہ میری ماں نے جڑی حالے کلمہ نہیں سی پڑھا انہیں کوپر کا کرتی کی کرتی کوپر کا کرتی کی کرتی ایسا میں تیرے سرے چڑھ کے مر جاؤں گی صحیح مسلم دی حدیث ہے میں تیرے سرے چڑھ کے مر جاؤں گی لوگ تینوں تانے دیا کرتے ساں لوگ تینوں تانے دیا کریں گے کہ سارے تیری میرا تو تیری ماں مر گئی تو میں نہیں کرنا نہ میں کچھ کھانا نہ میں کچھ پینا نہ میں تمہیں اٹھ کے چھانے ہونا ہے حتی تنفر بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہونا چھاڑ دے اسلام ہونا چھاڑ دے جناب صاحب رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے میں کرتے گی گویا کہ سیدنا صاحب رضی اللہ دے دماغ کی گل چل رہی ہے ایک پاس ماں ہے ایک پاس محمد ہے ایک پاس میم ماں والی ہے بھی بڑی میٹھی میم ہے دوسرے پاس میم محمد والی ہے یہ میم بھی بڑی میٹھی ہے میں جاواں دے کیڑے پاسے جاواں جے ماں نو اپنا تے اسلام چھڑنا پیندا ہے جے اسلام نو چھڈا جے اسلام نو رکھا تے ماں نو چھڑنا پیندا ہے ماں اسی طرح مر جائے گی لوگ نو تانے مارن کے میں کراں کی حتیٰ کہ ایک دن بھی گزر گیا دوسرا دن بھی گزر گیا تیسرا دن بھی گزر گیا صحیح مسلم شریف دے اندر لکھیا ہوا کہتا کہ جنما جانا بے ہوش ہو گئیاں انہوں نے ایک ہور پہ قائد کا نام حدیث پاک میں چاہیا ہمارا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے انہوں نے پانی جا کے اپنی ماں دے منہ چھپایا تو ہوش آئی تو جس ویلے ہوش آئی نا پھر اٹھ کے بیٹھ گئی دنیا ہے اور سارے نے اسلام چھڈیا کہ نہیں چھڈیا تے لوگوں نے دسیا کہ نہ انہیں تے اسلام نہیں چھڈیا تے کہنے لگی میں پھر وہ بردار کراں گی میں پھر وہ بردار کراں گی حضرت جزئی رحمہ اللہ نے اصل الرحمہ کے اندر کہ جناب صاحب رضی اللہ تعالیٰ ہو گئے تو جا کے کہتے ہیں اما قلی ان شئتی اولا تقلی ما ترکت دینی هذا لشیء اِرْمَ جَانْ لَوْ كَانَتْ لَكَ أَلْفُ نَفْسٍ اِرْمَ جَانْ تو جسم دے اندر پھر ایک جانے جے کر اللہ بڑے جسم دے اندر ایک دی بجائے 1000 جان بھی بھر دے وے فخرجت نفسا کہ ساری جانا باری باری نکل جان ماتو دین حاضر نبی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دینوں کبھی نہیں چھڑ سکتا یہ ہے ماں باپ اگر شرک کی دعوت دینا تو پھر دین اسلام کے رکھنا رہنا ہے پھر ماں باپ کی شرک والی گل نہیں مننی کفر والی گل نہیں مننی بدعت والی گل نہیں مننی لیکن دنیا کے معاملے کے اندر پھر بھی انہوں کی خدمت کرتے رہنا ہے یہ بابا جی قدمہ پر گئے نا وہ فرماتے ہیں صادق کے سن پیاری اماں
سادگیاں سوڑ پیاری اما جی سوئی مر جاوے سوئی پھر زندہ ہوئے نکلمئی پردہ پاوے میں نہ چھوڑا ساتھ نبیدہ علم سارہ منو تیری خاطر محمد چھوڑا سوڑا نبیدہ منو تو گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو سبق تعلیم دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک کے جو سبق تعلیمات دیا ہے وہ کے مطابق ماں باپ کی ہر صورت عبرت کرنا یہ عین فرض ہے اور ضروری ہے، چاہے ماں باپ کافر مشرک کدی کیوں نہ ہو، جیکر ماں باپ ہون توحید والے تے مسلمان ہون تے پھر تے ہر صورت انہاں دی بات مننی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنہاں دے والدین زندہ ہیں انہاں نو خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ دے کول پہنچ چکے ہیں اللہ تعالی انہاں واسطے سانو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔